إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الذاریات کی آیت کا ٹکڑا جو کہ بڑا ہی مشہور ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، لیکن اس کی فوراً بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی، اور اسی حدیث کو انشاءاللہ عنوان بنا کر آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی وہ یہ ہے کہ دو نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہیں، ایک صحت اور دوسرے وقت۔ رہے وقت کی بات، آج سے جو جمعہ پہلے وقت کو بابرکت کیسے بنائیں اس عنوان پر کافی ساری باتیں آئیں۔ ایک پہلو رہ گیا تھا صحت، تندرستی، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی عنوان پر اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جب اس حدیث کے اندر دوسرا ٹکڑا آیا ہے وقت، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔
حضرات، جس حدیث کو میں نے کہا کہ بطور عنوان پیش کی ہے، اس سے پہلے میں نے سورۃ الذاریات کی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ یہ نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا، یہ فائدہ کس کو دیتا ہے؟ مومنین کو۔ تو نصیحت خصوصاً اگر کوئی موقع مجھ کو اور آپ کو ملے تو سب سے بہترین اگر نصیحت کا موقع ہوتا ہے تو وہ جمعہ کا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، تو نماز کے بہانے سے لوگ مسجد کے اندر آ ہی جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطبے کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے۔ ہم جمعے کی فضیلت چاہتے ہیں تو ہم کو خطبہ بھی سننا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی تاخیر کر کے خالی نماز میں پہنچ جائے، فریضہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، جمعہ کے فضائل کبھی اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو اس طرح حاصل ہونا ہوتا تو فرشتے جو آنے والوں کا ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، خطیب جب ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنا دفتر کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا خطبہ سننا ضروری ہے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جمعہ کے فضائل ابھی یہ عنوان نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہی موقع ہے جہاں پر اچھی طرح سے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے کہ نصیحت کرو، آپ کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو تاکہ یہ مومنین کو فائدہ دے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور حدیث، جس کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور انہی دونوں باتوں کے بیچ میں میرے اور آپ کی زندگی کا چکر گھومتا ہے۔ آپ دیکھ لو، ایک صحت ہے، ایک وقت ہے جو زندگی کے اندر انسان کو ملی ہوئی ہے، سب سے اہم دولت، سب سے اہم نعمت ہے۔ ایک صحت ہے اور دوسرے کیا ہے؟ وقت۔ مجھے 50 سالہ ملے، آپ کو 50 سالہ زندگی ملے، 100 سالہ ملے، 80 سالہ، زندگی اسی کے اطراف گھومتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت کہا، کس کو؟ صحت کو اور پھر وقت کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہمیشہ ذہن میں رہے آپ کے، جامع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جامع ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بولتے تھوڑا ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ کوزے کے اندر سمندر کو سمو دیا جائے۔ ایک گلاس کے اندر کوئی سارے سمندر کا پانی ڈال سکتا ہے، کوزہ تو اس سے چھوٹی چیز ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اللہ کے رسول اللہ کی باتیں ہوتی کم ہیں، بڑی جامع ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول اللہ نے جو بات کہی ہے ذرا غور سے سننے والی ہے۔ کیا کہا؟ دو نعمتیں ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ، سب کو نہیں کہا، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جو نعمتیں ملی ہیں اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ویسے مغبون کے معنی کئی سارے آتے ہیں۔ یہ مغبون یہ غبن سے نکلا ہے۔ ویسے غبن کے معنی خیانت کے بھی آتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے پاس، میرے پاس انسان رکھنے کے لیے دے دے تو وہ پوری کی پوری چیز لوٹانے کے بجائے اس کے اندر انسان خیانت سے کام لے لے۔ زندگی بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے نہیں؟ اور اللہ نے اس زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے پاس، آپ کے پاس بطور رہن ہے، گروی رکھی ہوئی ہے یہ زندگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، یعنی اس کے اندر خیانت کریں ایک تو، لیکن یہاں مجھے یہ بتانا ہے، عرب کے اندر بہت ہی مشہور ہے غبن کے معنی،
وہ کیا ہے؟ تاجر کا دھوکہ کھانا، مال کے اندر نقصان کر بیٹھنا۔ 1000 کی چیز 100 میں بیچ دینے کا نام غبن ہے۔ بعد میں احساس ہوتا ارے یہ چیز میں اتنے میں بیچتا تو اتنا فائدہ ہو سکتا تھا، بڑا خسارہ ہوا۔ 1000 کی چیز 100 میں بیچے تو اس میں فائدہ تو چھوڑو، یعنی کاروبار فوراً اس کو نکالنا ہی ہے۔ تو یہ زندگی جو مجھ کو اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اس کے اندر ایک تو صحت ہے، دوسرے وقت ہے، اور اسی وقت اور صحت کے معاملے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یعنی خسارہ ہی خسارہ کر رہا ہے، تباہی تباہ کر رہا ہے، برباد ہی برباد کر رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کن کے تعلق سے؟ کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت اس کے اندر ہے۔ ہاں، اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، ایمان سب سے پہلی دولت، یاد رکھ لیجیے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت مجھ کو اور آپ کو اگر ملی، وہ کیا ہے؟ صحت ہے۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ۔ ایمان کے بعد کسی کو بھی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی ہے وہ کس سے؟ عافیت سے بہتر۔ ایمان کے بعد سب سے بہتر چیز تم میں سے کسی کو ملی ہے، وہ کیا ہے؟ عافیت ہے، صحت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اپنے چچا سے؟ یا عمی، اے میرے چچا۔ وہ کون چچا ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ ان سے کیا کہتے تھے؟ اکثر من الدعاء بالعافیہ، اپنے دعا کا اکثر حصہ خرچ کرو، کس معاملے میں؟ عافیت کو طلب کرنے میں۔ اللہ سے ہمیشہ صحت مانگو، اللہ سے ہمیشہ صحت مانگو۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی عافیت مانگو، آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کی عافیت صحت ہی ہے، تندرستی ہی ہے، لیکن آخرت کی عافیت جنت، جہنم سے نجات، قبر کی پریشانیوں سے نجات، آخرت کی قیامت والی ہولناکیوں سے نجات، اور داخلہ کہاں؟ جنت کے اندر۔ یہ کون کہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے کہتے تھے؟ اپنے پیارے لاڈلے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحت، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، دو باتیں جس کے اندر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی کا غالباً یہ شعر ہے، کہتے تھے تنگ دستی گرچہ ہو غالب، غالب کا شعر، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فقر و فاقے کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ زندگی گزرے، کھانے کے لالے پڑے، لیکن صحت ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ ایک انسان کے پاس صحت کو چھوڑ کر، تندرستی کو چھوڑ کر، چاہے ساری دنیا اس کے پاس کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ناکام ہی ہے۔ صحت کی نعمت نہیں ہے تو اس کا پیسہ، اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کا منصب اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اطمینان ہی نہیں ہے۔ اپنے نوکر کے ساتھ جاتا ہے ہوٹل میں، ساری نعمتیں اس کے سامنے رہتی ہیں، لیکن اس کو چھو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اپنے پیسے سے نوکر کو، اپنے ڈرائیور کو کھلاتا ہے، لیکن شوگر کا مریض ہے، گیسٹرک کا مریض ہے، کولیسٹرول کا مریض ہے، ہارٹ کی شکایت ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب صحت چھنی ہوئی ہے، تو پھر زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس کا کرکرا ہے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے، کیا ہے وہ؟ الصحۃ تاج، صحت ایک تاج ہے۔
علی رؤوس الاصحہ، صحت مند لوگوں کے سروں کے اوپر، لا یراہا الا المرضى، سوائے مریضوں کے، بیماروں کے، یہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ پیسے والا ہے، دھن دولت والا ہے، عہدہ منصب والا ہے، سامنے فقیر کو دیکھ رہا ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن صحت مند ہے، مزے میں ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا، اچھا ہوتا، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہے لیکن ہے نہیں جو اہم نعمت، اس سے میں محروم ہوں، کون سی ہے؟ صحت کی نعمت۔ اس صحت کو ذرا سمجھیں گے ہم ایک واقعے کی روشنی میں۔ ویسے میں واقعات بہت کم ہی بیان کرتا ہوں لیکن یہاں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ موقع واقعات بیان کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خطبات کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سمجھائی جائیں، جو کہ میرے اور آپ کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یا اللہ کے رسول کے فرمودات، لیکن بعض دفعہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک آدھ واقعہ بتانا بھی چاہیے۔ اب اس کی سچائی کی بعد میں بات کریں گے۔ ہارون رشید آپ لوگ جانتے ہیں نا، خلفائے عباس میں سے خلیفہ گزرے ہیں، بہت نیک انسان ہیں، وہ بھی وقت کے عالم ہی ہیں، پڑھے لکھے انسان، لیکن وہ اپنے دور کے علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کے دور کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، بہت پائے کے عالم، ابن السماک، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ابن السماک، بہت بڑے عالم۔ دیکھیے اس دور کے عالم جیسے نہیں تھے ہمارے اسلاف، یہاں ہم لوگوں کا منہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، سامنے والوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں، ہم جگہ دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، یہاں کچھ اور، کہیں موقع ہم کو ملنے کا بات کرنے کا ہوتا ہے، ان کے مجمع کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کم، عوام الناس کا خوف زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جہاں بارش ہوتی وہاں چھاتا، ویسا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اسلاف نہیں تھے ایسے، بڑے نیڈر ہوا کرتے تھے، حق کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے والے، کبھی نہیں گھبراتے تھے توحید کو بیان کرنے کے لیے، رسالت کو بیان کرنے کے لیے، بدعات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے گھبراتے نہیں تھے، کسی کی مروت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کسی کی مروت کر کے لوگوں کی واہواہی لے کر اللہ کی ناراضگی کو مول لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن بات یہاں صحت کی آ رہی ہے تو میں بتا دوں، اس وقت کے بادشاہ نے اپنے وقت کے پائے کے عالم سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ دیکھیے بات ذرا دھیان سے سنیں، سمجھنے والی بات ہے۔ کیا کہا؟ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ وقت کے عالم، اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے پینے کے لیے ایک گلاس پانی منگایا تھا، اسی گلاس پر ان کی نظر چلی گئی، نگاہ چلی گئی، اسی کو سامنے رکھ کر نصیحت ان کو کی۔ کہا بادشاہ سلامت، یہ پانی کا گلاس منگائے ہو نا؟ کیوں؟ کہا پینے کے لیے۔ اب تم نے کہا کہ نصیحت کرو، میں نصیحت کرتا ہوں، دھیان سے میری بات سن لو۔ اگر تم کو شدت کی پیاس لگے، بڑی زوروں کی پیاس لگے، اتنی زوروں کی کہ اگر تم کو اس وقت پانی نہ ملے تو تمہاری جان بھی کیا ہوتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تم کو بہت زیادہ شدت کی ضرورت ہے پانی کی، اور پانی تم کو نہیں مل رہا ہے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو؟ سوال کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت ایک گلاس پانی جو میری پیاس بجھائے اس کو پانے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت قربان کر سکتا ہوں۔ کا دھیان سے سن لو، آدھی سلطنت معمولی بات ہے، روپے 2 روپے کی بات نہیں آ رہی ہے، 100-200 کی بات نہیں آ رہی ہے، آدھی سلطنت۔ اور اس زمانے کے بادشاہ کے پاس خالی ہیرے جواہرات اور سونے کی گنیاں ہی ہوا کرتی تھی۔ کہا آدھی سلطنت قربان کر سکتا ہوں۔ اچھا آدھی سلطنت؟ ہاں، کیونکہ اگر میں پانی نہ پاؤں اس موقع پر تو پھر یوں سمجھو میری ساری سلطنت جا سکتی ہے، کم از کم آدھی سلطنت دے کے آدھی سلطنت تو میں بچا سکتا ہوں اپنی زندگی بچا کر۔ اچھا
بہت صحیح کہا. چلیے یہ تو میں سمجھ گیا, تمہارے سوال کا جواب آ گیا کہ پانی کو پانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ آدھی سلطنت قربان کر سکتے ہو. اچھا بادشاہ سلامت گلاس کا پانی آپ نے اندر ڈال دیا, پی گئے آپ. اب ہوا کیا؟ وہ پانی باہر نہیں نکل رہا ہے پیشاب کی شکل میں, وہ پانی بلاک ہو گیا اور آپ پریشان ہو. کبھی کبھی ہوتا نا, جن کو کڈنی کا پرابلم ہے ان سے پوچھ لو, کبھی کبھی پیشاب رک جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کھل کر پھٹ نہ جائے, جان نکل نہ جائے. پتھری کی جس کو شکایت ہوتی ہے ان کو تو معلوم ہے, اور اس کے علاوہ بھی دیگر بیماریوں میں بھی انسان اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے پیشاب رک جائے, ان سے جا کر پوچھو کیا حالت ہوتی ہے. دعا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں وہ پیشاب کو کیا کرنے کے لیے؟ باہر نکالنے کے لیے. اگر نہ نکلے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جان جا سکتی ہے. تو ان سے سوال کیا کہ جو پیا ہوا پانی اگر باہر نہ نکلے تو, وہ بعد میں سمجھاتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو, آپ کو جگہ جگہ تعلیم کی ہے. کھانے کے آداب, پینے کے آداب, اٹھنے کے آداب, پیشاب کے آداب, پاخانے کے آداب بتائیں گے. جاتے وقت کیسے, آتے وقت ایسے, کھاتے وقت کیسے, کھانے کے بعد کیا بتایا نا. ایک دعا بڑی مشہور ہے اور آپ حضرات کے سامنے ایک دو مرتبہ میں اس کا ذکر بھی کیا ہوں. ایسے کھانے سے پہلے کہنا کیا ہے؟ بسم اللہ. اس کے علاوہ پھر دعائیں اور نہیں ہیں. کوئی بھی بھلا کام آپ کو کرنا ہے تو ابتدا کس سے کرنی ہے؟ بسم اللہ, اللہ کا نام. بس بسم اللہ والا برکت اللہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ کہو, کھانا شروع. اب کھانا ختم ہونے کے بعد دعائیں بہت ساری ہیں, اس میں سے ایک دعا ہے الحمدللہ الذی, دھیان سے سن لو, الحمدللہ الذی, تمام تعریف ہے اللہ کے لیے, اطعم جس نے کھلایا, وسقا جس نے پلایا, وسوغہ اس کو خوشگوار بنایا یعنی ہضم کرایا. میں نے کہا نا یہی تو انہوں نے سامنے رکھی تھی نا, پانی چلا جائے اور ہضم نہ ہو, پسینے کی شکل میں, پیشاب کی شکل میں نہ نکلے تو کیا حالت. تو اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جس نے کھلایا بھی, پلایا بھی, اس کو خوشگوار بنایا. وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا, اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی مہیا کیا. یہ تو کھانے کے بعد. لیکن بات چل رہی تھی پیشاب کی نا. آپ سبھی جانتے ہیں ہم جب ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں تو دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ غفرانک, اتنا ہے. ویسے صحیح جملہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی, وہ بھی جملہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن غفرانک کافی ہے. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو تعلیم دی ہے, صحیح روایات ہیں. لیکن کیوں کہا اس طرح, وہ آگے والے جملے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آدمی باتھ روم چلا گیا پیشاب کرنے کے لیے, پخانہ کرنے کے لیے, اور اگر نہیں نکلا تو, پیشاب نہ نکلے اور اس کا فضلہ باہر نہ نکلے, وہیں رکا رہے تو وہیں پر اس کی جان جا سکتی ہے. اسی لیے بدن ہلکا ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو کہنا کیا ہے؟ غفرانک, تیری بخشش, تیری طرف سے ملی ہوئی عطا ہے یہ. اگر تو اس چیز کو روک دیتا تو میری نہ جانے کیا حالت ہو سکتی تھی. اسی لیے غفرانک الحمدللہ الذی کہا. اس میں بھی اذھب عنی الاذی, جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا. اگر وہ چیز رکی رہتی تو تکلیف میں پڑا رہتا. وعافانی, اور مجھ کو کیا کر دیا؟ عافیت دے دی. تو ان کے سامنے انہوں نے کیا رکھا کہ اگر پانی نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت اور کیا کر دوں گا, میں دے دوں گا, اور پھر اس کے بعد یہ پیشاب کسی طرح سے باہر نکلواؤں گا. تو وقت کے عالم نے ان کے سامنے کہا اب بتاؤ, ایک گلاس پانی تیری ساری سلطنت ہے. اس لیے میں نے کہا نا شروع میں, صحت اور فراغت کے بیچ میں میرے اور آپ کی زندگی گھومتی ہے. کہا آدھی سلطنت پینے کے لیے اور آدھی سلطنت تو نے باہر نکالنے کے لیے, کیا کہتے ہیں, پانی باہر نکالنے کے لیے آدھی سلطنت تو نے قربان کر دی. یعنی ایک گلاس پانی ہے تیری زندگی کا نچوڑ. الغرض
کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو صحت عطا کی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر کیا فرمایا پتہ ہے؟ خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت میں سے ہی اپنی بیماری کے لیے تم کیا کر لو؟ توشہ کر لو، یعنی صحت کا فائدہ اٹھا کر بیماری کے لیے اس کو جمع کر کے رکھ دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے دوسرے مواقع پر کہا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا لاڈلا بندہ صحت کا فائدہ اٹھاتا ہے، تندرستی کے عالم میں نماز کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، شرک بدعات ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اللہ کا پیارا ہو کر زندگی گزارتا ہے، اگر وقتی طور پر اس کی آزمائش آ جائے اور اس کی صحت چھن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے عالم کے اندر بھی وہ سارے اعمال جو صحت کے وقت اس نے کیا تھا وہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے، کیونکہ یہ دور جس دور سے میرا آپ گزر رہے ہیں نا، اتنی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ صحت یہ ہے، صحت یہ ہے، صحت کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اب اتنے سارے بیٹھے ہیں، اس میں سے میں کہتا ہوں خالی ایک اندازاً 40 سے 50% ایسے ہوں گے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ضرور ہوں گے۔ ظاہری طور پر تو الحمدللہ ہمارا ڈھانچہ نظر آتا ہے، کوئی گیسٹرک کا مریض ہوگا، کوئی کس چیز کا، شوگر کا مریض ہوگا، کوئی ڈپریشن میں ہوگا، کوئی تفکرات میں ہوگا، کوئی کچھ۔ بچوں کو چھوڑ دو، جہاں 40 45 50 میں آ گئے کچھ نہ کچھ ہے، بچا ہوا ہے ہی نہیں۔ 60 تک پہنچتے پتہ نہیں کتنا اس کو احتراز اور کتنا اجتناب کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہا نا، بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے صحت کے وقت جو زندگی اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اس زندگی کو زندگی بناتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صحت چھن جائے اور پھر انسان بعد میں افسوس کرتا رہے۔ صحت کا صحیح استعمال کریں گے، وقتی طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا بھی تو بھی الحمدللہ وہ ساری چیزیں جو صحت کے عالم میں آپ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بھی نا، اپنے چچا سے دعا کرتے رہیں، عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو چاہتا ہے انسان پریشانی کے عالم میں اللہ اس کی دعا سنے، اللہ اس کی باتوں کا جواب دے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تندرستی کے عالم میں کیا کرنا ہے؟ خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے عافیت مانگنا ہے اور زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ تو باتیں ہو گئی صحت کے تعلق سے۔ اب تھوڑی سی 2 سے 4 منٹ، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، 35 سے 40 منٹ ہی موقع ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ مختصر اور جمعے کی نماز لمبی کیا کرتے تھے۔ ہمارا الٹ معاملہ ہے، ہم خطبے میں وقت زیادہ لیتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے آپ حضرات کو کیا کر دیتے ہیں؟ فارغ کر دیتے ہیں، اور ہمارے آنے والے احباب بھی ایسے منتظر رہتے ہیں کہ کب امام صاحب سلام پھیرے اور ہم مسجد خالی کر دیں۔ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوافل اور سنت کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہوں، باہر کہیں اگر تاخیر ہو جائے تو ہمارا گھوڑا یا ہماری سواری کہیں کھو نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت سے پہلے بھی آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اطمینان سے جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو تھا صحت، دوسرے وقت کو میں لینے والا نہیں تھا، کیونکہ میں نے کہا نا 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھیں، لیکن پھر بھی دل نے چاہا کہ کچھ نہ کچھ وقت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر ہی لوں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کل میرے پاس، آپ کے پاس وقت کی قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔
اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 50 زیادہ عن 4. روز قیامت ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ اسے 5 یا 4 سوال نہ کیے جائیں اور اس کا جواب نہ دے. اس میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ وعن عمرہ فیما افنا. ہم نے تم کو عمر عطا کی تھی، کہاں صرف کیا؟ عمر کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہی ہے. عمر کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ہی ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے. اور اس ٹائم کے بارے میں جواب دیے بغیر ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے دوستو. لیکن ذرا اندازہ لگاؤ، یہ دور ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، آپ وقت کی قدر نہیں کرو گے، وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس لیے عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب. وقت کس سے قیمتی ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا نہیں ہے بلکہ گولڈ. اس سے بھی زیادہ قیمتی کیا ہے؟ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہوا وقت. اور آج دیکھو آپ کتنی آسانی کے ساتھ میں اور آپ وقت اپنا ختم کر دیتے ہیں. خصوصاً نوجوان، کچھ ویلو نہیں. ادھر گھوم پھر کر راتوں میں 12 بجے 1 بجے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. گاڑیوں پر گھومنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں. ماں باپ وہاں گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں. اور خصوصاً ابھی پچھلے چند دنوں سے IPL چل رہا ہے. اللہ معاف کرے. مساجد کے اندر بھی آتے تو ہمارے بچے کرک بس کے ذریعے سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ کس کا اوور چل رہا ہے، کتنے اوور ہو گئے، کون کھلاڑی کیا کر رہا ہے. کاش یہ میرا اور آپ کا دھیان ان کے کتنے اوور پر جانے کے بجائے، کتنے رن کے بجائے، اس وقت کے اندر اگر ہم اسی موبائل کو کھول کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ایک آیت پڑھتے، سمجھ کر پڑھتے، یا بن سمجھے ہی 1-2 پیج قرآن کی تلاوت کرتے، یہ کل کو روز قیامت کام آنے والی چیز ہے. لیکن ہم دھڑلے سے اپنے وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں. کچھ بھی ویلو نہیں ہے، ایسے ہی وقت برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا، وہ اکبر الہ آبادی کا شعر نہیں ہے، یہ جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے. کہتے ہیں ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. آج میں آپ اگر کسی کو فالو کرتے ہیں، نبی کو نہیں، نبی کے صحابہ تابعین طبع تابعین کو نہیں، بلکہ کس کو؟ ہم مغربی کلچر کو، مغربی تمدن کو، ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں. وہ جیسے ادھر ادھر اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں، سارے پیسے وہ انجوائے کرنے میں. یہ انجوائے آج پتہ نہیں چلے گا. دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، تب معلوم ہوگا انجوائے کیا ہوتا ہے. سب موت پر کھلنے والا ہے. تب کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ٹائم ملنے والا نہیں ہے. روئیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، نہیں موقع ملنے والا. اس لیے وقت کو غنیمت جاننا ہے، وقت کو. اور وقت میں اور آپ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قیمت بتائی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہے وقت کی. والعصر کہا ہے، والفجر کہا ہے. کیا مطلب ہے؟ زمانے کی قسم، فجر کی قسم، والشمس وضحاها، سورج، چاند، روشنی، تارے، سب کی، والنجم. اللہ نے قسمیں کھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت ہی اتنی قیمتی شے ہے، اتنی قیمتی شے ہے اللہ کے رسول کی زبانی کہ سارے کے سارے اسی کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے. اب بتاؤ، ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، ام العبادات کون سی ہے؟ ساری عبادتوں کی ماں کون سی عبادت ہے؟ ویسے جمعہ کے اندر ہم سوال نہیں کر سکتے، نماز ہے. ساری عبادتوں کی ماں وہ نماز ہے. اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ وقت کے ساتھ. کیا کہا؟ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے مومنین پر نماز وقت پر فرض کی ہے. آپ ظہر کی عصر میں پڑھو گے ثواب ملے گا، عصر کی مغرب میں پڑھو گے ثواب ملے گا،
مغرب کی عشاء میں پڑھو گے ثواب ملے گا؟ نہیں. وقت بیتنے کے بعد وہ عبادت آپ کو کام دینے والی نہیں ہے. وقت کے ساتھ جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے وقت کی قیمت ہے. اس لیے کیا کہا؟ عجلوا بالصلاة قبل الفوت، نماز کے معاملے میں جلدی کرو قبل کہ فوت ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ وقت نکلنے کے بعد نماز کام دینے والی نہیں. وعجل بالتوبة قبل الموت، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، کہیں پہ موقع نہ ملے. اسرائیل آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ چلو چلنا ہے، اب اس وقت کی توبہ ہم کو کام آنے والی نہیں ہے. وقت گزرنے کے بعد نماز بھی کام دینے والی نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہیں انسان اگر ہمیشہ کی بات نہیں، کبھی لائف میں ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو گیا فجر کی نماز میں سوتا رہ گیا، اٹھنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، اٹھتے ہی اس نماز کو ادا کرنا ہے، اجر ملے گا. یا کہیں آپ ایسے ہی جگہ پھنس گئے کہ آپ کو پھر نماز کا موقع نہیں ملا، تو وقت گزرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وقت پر پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ملنے والا. ہاں یاد رکھ لیجیے، یہ خالی نماز ہی نہیں ہے. حج کب ہے؟ ابھی جانتے نا، الحج اشہر معلومات. روزے کب فرض ہیں؟ رمضان کے اندر. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہیں؟ وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں. اور ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس دور کے اندر سے وقت کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل نکال دیا. جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب چلے جائیں گے، حدیث 2 ہفتے پہلے آپ کے سامنے آئی، کیا ہو گیا؟ سال مہینہ، مہینہ ہفتہ، ہفتہ دن، دن گھنٹہ، گھنٹہ منٹ، سیکنڈ ہو کر رہ گیا. آج ایسے ہی ہو رہا. ورنہ اگر ہمارے اسلاف کو دیکھیں، کوئی 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال بھی پا کر دین کی اتنی خدمت کر گئی، اتنی خدمت آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے پہلے میں نے امام ذہبی کے تعلق سے کہا تھا، امام نووی ہو، کتنی کتابیں لکھی ہیں. 45 سالہ زندگی ان کو ملی تھی، ڈھیر ساری کتابیں احادیث پر، تفاسیر پر لکھ کر چلے گئے. اس سے ڈبل زندگی ملی اگر ہم کو، تو ہم اس زندگی کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتابیں اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں پائیں گے. اتنی ساری وہ کتابیں لکھ کر چلے گئے. وہ تو بہت دور کے حال ہی میں بڑے بڑے علامہ آنکھوں سے محروم ہو کر بن باز رحمہ اللہ ہے کہ بن عثیمین کو لے لو، یا بھی وقت کے علماء حال ہی کے کیسے کیسے علامہ مقبل، کتنی ساری کتابیں لکھ کر چلے گئے. اللہ نے ان کے اوقات کے اندر برکت دی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت دے. تھوڑے سے وقت کے اندر ہم سے بہت کچھ دن کی خدمت لے لے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے. بس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وقت کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صحت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھا کر خوب سے خوب مجھ کو اور آپ کو اپنی صحت کے عالم کے اندر خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. شرکیہ عقائد سے، شرکیہ اعمال سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں. جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.